رحمت نے پکارا خود پڑھ کر. رحمت یعنی اللہ رب العزت کی ذات. رحمت نے پکارا خود پڑھ کر. رحمت نے پکارا خود پڑھ کر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ بھی ساتھ دے سکتے ہیں. رحمت نے پکارا خود پڑھ کر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رجب ابھی گیا، شعبان چل رہا ہے اور یہ گھنٹی بج چکی ہے کہ ٹرین اکولا سے نکل گئی ہے اور برہان پور آنے کی تیاری ہے. رمضان اللہ کا مہمان نکل چکا ہے اگلے اسٹیشن سے اور بہت جلد ہم تک پہنچنے والا ہے. تو مہمان ہوئے، رجب کا مہینہ بھی مہمان، شعبان اور رمضان. رجب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. مہمان کیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں. مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں. رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. رحمت کا لقب، سدرا کا سفر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے پہلے حضرت والا جب ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تھے، آپ نے سیرت النبی اس عنوان پر بہت بہترین انداز میں آپ کے سامنے تقریر پیش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی تھی. اس وقت کا وقت کم تھا اس لیے ہم حضرت سے استفادہ نہیں کر پائے، لیکن الحمدللہ آج ہمارے پاس وقت بھی ہے اور آج کا جو عنوان حضرت والا کو دیا گیا ہے وہ استقبال رمضان ہے، اصلاح معاشرہ ہے، مکاتب کی اہمیت اور فضیلت ہے. اس عنوان پر حضرت والا ہمارے درمیان پر بہترین انداز میں ہم کو نصیحت کریں گے. لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت والا جب تک کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، حضرت والا کا بیان جب تک چلے، بچے نہ شور و شرابہ کریں اور کوئی بھی ہلنے اور جلنے کی کوشش نہ کریں. حضرت والا اصلاح معاشرہ پر اپنے بہترین انداز میں آپ سے پہلے آپ نے امی اللہ کے نبی علیہ السلام ان پڑھ ہیں، اس عنوان پر اقرا، اس کی آپ نے بہت بہترین انداز میں تشریح کی تھی. اللہ آپ کی عمر و برکت نصیب فرمائے. اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت والا کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے درمیان اصلاح معاشرہ، استقبال رمضان، مکاتب کی اہمیت اس عنوان پر ہمارے درمیان خطاب فرمائے. اس شعر سے حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں. تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. حضرت علامہ مفتی رفیق صاحب بڑوگی ہمارے درمیان تشریف لائے تھے، اسٹیج پر تشریف لائے.
مولانا رفیق صاحب بڑودوی قطر، ان کی طرف سے حفاظ اور علماء کو 500 روپے کا انعام دیا جاتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حافظ ابو بکر، ان کی طرف سے حفاظ اور علماء کو ایک عطر کی ڈبی پیش کی جاتی ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، ان کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے۔ عابد کے پاس دے دو، عابد درود شریف پڑھ لیجیے مرتبہ۔ حضرت مولانا عباس خان صاحب دام برکاتہم کی جانب سے حضرت مولانا ڈاکٹر کلیم صاحب کو 500 روپے ہدیے میں دی جاتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ ملجاوید صاحب، ملجاوید ہاتھ میں دے دو نا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم معزز صدر جلسہ، بس ایسے مہمانان عظام، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور عالے واڑی کے میرے نوجوانوں بزرگوں، ایک طرف کو بیٹھ کر سننے والی مائیں اور بہنیں، آج آپ نے کئی امیدوں سے ہمیں بلایا ہے اور ہمارے ساتھ بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہیں، مگر انسان جو ہمیشہ سوچتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے۔
میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جو کچھ مجھے ذمہ داریاں دی گئی ہے میرے بڑوں کے سامنے میری اصلاح کی خاطر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، وہ بھی اس ہمت پر کہ مائک آپ نے بڑا اچھا اور پیارا رکھا ہے، مائک جاندار ہے، اسی لیے زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو تین شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بڑی مختصر سی سورت سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، وہ سہارا لیا ہے اس کا، اور میرے خیال سے آلے واڑی کے یہ تمام نوجوان، یہ معصوم بچے، اس سورت کے تو ہم سب حافظ ہیں الحمدللہ۔ یہ 5 حفاظ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور انہیں ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق انعام دیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہم مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اپنے بھائی کا اپنی طاقت کے مطابق اکرام کر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ تو خالق ہے، آپ مالک ہے، آپ کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی قدرت ہے، آپ اپنے کلام کے محافظ کا اپنی شان کے اعتبار سے اکرام فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم نے اکرام کیا۔ تو یہ تو پورے قرآن کریم کے حفاظ ہیں، مگر سورہ کوثر کے تو ہم سب بھی حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو مکتب میں پڑھتے ہیں، مکاتب دینیہ میں علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کا کلام حاصل کرتے ہیں، یہ سب سورۃ الکوثر کے ہم سب حافظ ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جہاں قرآن کریم میں سورہ بقرہ جیسی اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء جیسی بڑی بڑی صورتیں رکھی ہے، وہاں اے باری تعالیٰ آپ نے سورۃ الکوثر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی رکھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی اس نعمت پر شکرانہ ادا کرنے کا من کرتا ہے، توفیق ہوتی ہے۔ ایک آدمی سفر میں ہے، ایک آدمی جلدی میں ہے، اسے نماز جلدی ادا کرنی ہے تو حکم ہے کہ چھوٹی صورتیں بھی ہے، اب اسے پڑھ لیجئے۔ ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے ہم افریقہ کے سفر میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ افریقہ میں بڑا جگہ جگہ بڑے بڑے جنگلات ہیں، وہاں سفاری پارک وغیرہ، وہاں جانور کھلے گھومتے ہیں، انسان کو پنجرے میں رہنا پڑتا ہے۔ جانور کھلے گھومتے ہیں، شیر، درندے، اور ہمیں بند گاڑیوں میں چلنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ 10-15 علماء کرام بھی تھے مقامی۔ نماز کا بھی وقت درمیان میں آ گیا، صبح سے چل رہے ہیں، شیر دیکھنا ہے، شیر دیکھنا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، اس وقت ہمارے تقوی کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کاش اکیلے ہوتے تو یہ سوچ کر کہ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے، دین میں آسانی رکھی ہے،
आगे जाकर पढ़ लेंगे, मगर साथ में मेजबान भी होते हैं कि मौलाना ऐसे वक्त में क्या करते हैं, जंगल में है, नमाज का वक्त निकल रहा है, कज़ा हो जाएगी नमाज, बाहर उतरने में भी डर है, पता नहीं शेर कहां से आ जाए, और वो एक दो नहीं होते, 5-5 और 10-10 की तादाद में होते। ऐसे वक्त में हमें अल्लाह का शुक्राना अदा करने का मन होता है कि अल्लाह आपका एहसान है कि कुरान करीम में आपने छोटी छोटी सूरतें भी रखी है, तो हमारा जो है काम जल्दी खत्म हो सकता है। अगर सूरह रहमान ही पढ़ना होती तो सूरह यासीन ही पढ़ने का हुक्म होता तो कहां जाते। एक मौलाना साहब से किसी ने सवाल किया, मौलाना साहब उसका मकसद ये था कि देखे मौलाना क्या जवाब देते, तकवे वाला जवाब देते या फतवे वाला जवाब देते हैं। मौलाना ये बताइए, एक आदमी जंगल में हो, नमाज अदा कर रहा हो और शेर की आवाज आ जाए, दौराने नमाज शेर की आवाज आ जाए, महसूस हो कि शेर आ रहा है, तो क्या करे, नमाज जारी रखे या नमाज को तोड़ दे। मौलाना से सवाल किया। ऐसे सवाल करने वाले मेरे ख्याल से आलेवाड़ी में भी होंगे, हमारे यहाँ तो बहुत है, मगर अल्लाह का फजल है, मुल्ला बाशद के चुप न शवद, मौलाना अपना रास्ता निकाल लेते हैं, रिवायत बयान करके वो फंसते नहीं है। मौलाना ने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल है, नमाज पढ़ रहे हो, शेर की आवाज आ जाए तो नमाज को जारी रखे या तोड़ दे। मौलाना ने कहा शेर की आवाज सुनकर अगर आपका वुजू बाकी रहे तो नमाज भी बाकी रखे। शेर की आवाज और आहट को सुनकर अगर आपका वुजू बाकी रहे तो फिर नमाज को भी जारी रखे, और अगर शेर की आवाज सुनकर वुजू ही आपका टूट जाए तो जब वुजू टूट जाएगा तो नमाज तो ऑटोमेटिक टूट जाएगी। शेर की आवाज सुनकर अच्छों का पिता पानी हो जाता है तो फिर हमारा वुजू कैसे बाकी रहे। तो मुझे यह अर्ज करना है कि ऐसे वक्त में सूरतुल कौसर बड़ी याद आ जाती है और उसका सहारा लिया जाता है, मगर अफसोस भी है इस बात पर, हम में से कितने ऐसे नौजवान होंगे, हम में से कितने ऐसे सफेद रीश सफेद बाल वाले बूढ़े होंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी हर फर्ज में, हर सुन्नत में, हर नफल में सिर्फ यही सूरतों का सहारा लिया होगा। बस यही 2-4 सूरतें जो बड़ी आसान है, ऐसी वाली मस्जिद है, नरम नरम गालीचों में नमाज अदा हो रही है, कोई जल्दी नहीं है, बड़ा वक्त है, मगर फिर भी वही छोटी छोटी सूरतों पर सहारा लेती है। मैंने इसीलिए कहा ये अल्लाह का शुक्राना है, ये छोटी सूरतें रखी है ताकि वक्त के तकाजे पर हमें ये सूरतों से काम लिया जाना हमारे लिए आसान हो जाए। ये मैं 2 शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ सूरतुल कौसर ही की पहली आयत पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा व मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़ी बड़ी नेमतों से। उनमें से एक है नेमत किताबुल्लाह, एक है नेमत किताबुल्लाह, नंबर 2 नेमत बैतुल्लाह,
یہ بھی حضور کے صدقے میں۔ نمبر 3 نعمت شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ رمضان المبارک۔ تو اسی نسبت سے 2-3 شعر سنا دوں، اگرچہ میری پوزیشن نہیں ہے۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، رحمت یعنی اللہ رب العزت کی ذات۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر کیوں نہ پڑھے، پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجب ابھی گیا، شعبان چل رہا ہے، اور یہ گھنٹی بج چکی ہے کہ ٹرین اکولا سے نکل گئی ہے جی، اور برہان پور آنے کی تیاری ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان نکل چکا ہے اگلے اسٹیشن سے، اور بہت جلد ہم تک پہنچنے والا ہے۔ تو مہمان ہوئے، رجب کا مہینہ بھی مہمان، شعبان اور رمضان۔ رجب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مہمان کیا اللہ نے انہیں، مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ مہمان کیا اللہ نے انہیں، کیا کیا نہ دیا اللہ نے انہیں۔ رحمت کا لقب، رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رحمت کا لقب، سدرا کا سفر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روزے پر۔ کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، دیتے ہیں سلامی روزے پر۔ پڑھتے ہیں سبھی، پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پڑھتے ہیں سبھی یہ شام و سحر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر کیوں نہ پڑھے ہم بھی اکثر،
इन्ना आतैनाकल कौसर। एक मरतबा और भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आलेवाड़ी के मेरे बुजुर्गों, भाई और अतराफ से आने वाले मेरे बुजुर्गों, काफी देर से आप लोग इस दीनी मजलिस के अंदर शरीक हैं। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। मुझे खास तौर पर 3 बातें, 3 मजमून के बयान करने का हुक्म दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा बड़े मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर अंदाज में आपके सामने सादे अंदाज में ये चीजें पेश कर दूं। मैंने कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ी है आपके सामने। सूरह आराफ 8वां पारा पहला रुकू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। कुरान करीम की तारीफ में और कुरान करीम के एजाज में खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके तारुफ में ये इरशाद फरमाते हैं कि तेरे रब के कलिमात जितने भी हैं, जितने तेरे रब की आयतें हैं, जितने तेरे रब की बातें हैं, वो सब के सब सच्ची है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, सब सच्ची बातें हैं और सब अदल इंसाफ पर मबनी है। मैं खास तौर पर कुरान करीम की शान में ये बात इसलिए अर्ज करने चला हूं कि जो माह मुबारक आ रहा है, रमजान का महीना जो आ रहा है, इस महीने के अंदर बहुत सारी बरकत है, बहुत सारा खैर है, मगर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी फजीलत माह मुबारक की वो है जो कुरान करीम ने बयान फरमाई कि हमने कुरान करीम को उतारने के लिए, नाजिल करने के लिए जो महीना मुंतखब किया, जो वक्त मुतअय्यन किया, जो महीना चुना, वो रमजानुल मुबारक का महीना था। ये उलमाए किराम मेरी तारीफ करेंगे, कुरान करीम में किसी महीने का नाम नहीं है सिवाय रमजान के। पूरे कुरान करीम में अगर किसी महीने का नाम है तो वो माह मुबारक रमजान का नाम है। यानी कुरान करीम में अल्लाह ने रमजान को बयान किया। और रमजान क्या है कि उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया। समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल से सभी ध्यान से सुन रहे हैं जी। रमजान में कुरान नाजिल हुआ और कुरान में रमजान का नाम बयान किया गया। इसीलिए उलमा ने फरमाया रमजान और कुरान को गहरा ताल्लुक है, एक बहुत कुर्ब का कनेक्शन है कि रमजान को कुरान में नाजिल किया, यानी रमजान में कुरान को, रमजान के महीने को कुरान में बयान किया और कुरान को रमजान में नाजिल किया। सुभान अल्लाह। तो इसलिए एक दूसरे को एक दूसरे से बड़ा लगाव। देखिए ना,
اسی لیے تو وہ ہاتھ جس میں قرآن کریم کبھی نظر نہیں آتا، کبھی اٹھانے کی اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھی توفیق ملتی ہے، مگر رمضان آتے ہی ہمارے چہروں پر اور سروں پر ٹوپیاں آ جاتی ہے اور ہاتھوں میں قرآن کریم آ جاتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں کمپٹیشن کرتے ہیں، تو کتنے قرآن ختم کرتا ہے، تو کتنے کرتا ہے، میں اتنے کروں گا، کمپٹیشن ہوتا ہے۔ رمضان آتے ہی قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کو سمجھنا ہو، ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب مثال دی، علماء کرام کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ رمضان کو اگر سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی جسے سورہ یوسف کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا، آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک ان میں حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، بے حساب محبت تھی۔ قرآن کریم نے ان کی محبت کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، میرے یوسف سے جدا ہونے پر میری آنکھیں سوکھ چکی ہیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، آنکھیں خشک ہو گئی، رو رو کر دیدار یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی بینائی کو جو ہے ختم کر لیا تھا۔ اتنا درد تھا، اتنی محبت اور تڑپ تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے پر۔ 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ علماء کرام نے فرمایا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بچوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک سے ایسی ہی محبت ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کو اپنے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، آلے واڑی والوں کو تو سمجھانا بھی پڑے گا۔ مجھے حضرت مولانا عباس صاحب نے بتلایا، حافظ مجاہد صاحب نے، مولانا یہاں تو گھر گھر حافظ قرآن ہے، جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، گھر عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی لیے آپ کے لطف کے لیے بتلا رہا ہوں، علماء کرام نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے، یہ مثال کیسے تطبیق دے سکتے ہیں آپ؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے جو تھی وہ تو ایک باپ کی محبت تھی بیٹے کے ساتھ۔ علماء کرام نے یہ سمجھایا کہ یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے بتلائی گئی ہے
کہ رمضان مبارک کون سا مہینہ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ ہم اسے کمپیر کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو جو محبت تھی وہ اپنے بیٹے سے تھی، اور ہر باپ کو اپنے بیٹے سے فطرتاً محبت ہوتی ہے. یہ مخلوق کی محبت ہے. اور سال کے 12 مہینوں میں ایک رمضان مبارک سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت ہے وہ مخلوق کی محبت نہیں ہے، وہ خالق کی محبت ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، جو فرق خالق اور مخلوق میں ہے، جو فرق خالق اور مخلوق میں ہے، وہی فرق اس مثال میں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام سے جو محبت تھی، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سال کے 12 مہینوں میں ایک رمضان سے بے انتہا محبت ہے، رمضان کے اعمال سے محبت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا فتحت لہو ابواب الجنہ وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ. ایک روایت میں ہے اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں. اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں. پورا سال اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت اچھالی جاتی ہے، بکھیری جاتی ہے، لٹائی جاتی ہے. وہ یہ مہینہ ہے رمضان کا. ہر رات بڑی رات ہے، رمضان کی کوئی رات چھوٹی نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو ختم قرآن والی رات ہے، 27ویں جو رات ہے، وہی بڑی رات ہے. بس وہ رات بڑی ہے تو کیا رمضان کی باقی راتیں چھوٹی ہے؟ ہم رمضان کی راتوں کو کیا چوراہوں پر بیٹھ کر باتوں میں اور لنگ ترانی میں، ایران توران کی جو ہے باتوں میں اور کاموں میں ہم رمضان کی راتوں کو گزاریں گے؟ شاعر کہتا ہے اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی. تم ہم سے رمضان کی لیلت القدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ رمضان کی تو ہر رات شب قدر ہے، رمضان کی ہر رات لیلت القدر ہے. اگر قدر کی نظر سے دیکھو، جس نے رات کی قدر نہیں جانی اس نے لیلت القدر ہی کو نہیں جانا. اللہ. رات کون سی نعمت ہے، دین کون سی نعمت ہے. یہ مہینوں کی تبدیلی اور سورج اور چاند کی گردش یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. رات بھی اللہ کی نشانی ہے، دن بھی اللہ کی نشانی ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. یہ رات ہماری قدرت کی نشانی ہے. دن کی چادر کو اللہ کھینچ لیتے ہیں. دن کی چادر کو سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب میں، تو عالم دنیا سے اللہ دن کی چادر کو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر اس عالم کے ایک حصے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر زمین تاریک ہو جاتی ہے. یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. ہم چاہیں تو دن کو لائے اور ہم چاہیں تو دن کو واپس کر دے. ہم چاہیں تو سورج کو اگائے اور ہم چاہیں تو سورج کو غروب کر دے. یہ اللہ کی نشانی. پچھلے دنوں پچھلے 15 روز پہلے کلکتہ اور ویسٹ بنگال میں جانا ہوا، تو ہمارے ساتھی ہمیں وہاں لے گئے. دارجلنگ ٹورسٹ پوائنٹ ہے دارجلنگ، آپ میں سے بھی بہت سے گئے ہوں گے. وہاں ایک ہل اسٹیشن ہے ٹائیگر ہل نام سے. ٹائیگر ہل، جو دارجلنگ آئے اور ٹائیگر ہل نہ جائے، سی لیول سے یعنی پانی کی سطح سے تقریباً 7,500 فٹ اوپر، جہاں بادل بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں. 7,500 فٹ اوپر ٹائیگر ہل. وہاں سن رائز کا نظارہ دیکھنے کے لیے اللہ کی مخلوق جاتی ہے. سورج کے طلوع ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. رات کے 3 بجے سے لوگ پورا دارجلنگ ایسے راستے لگتے ہیں 3 بجے کے وقت میں جیسے کہ یہ بھر دوپہر کا وقت ہو، منڈی کا وقت. ایک ایک گھر سے ایک ایک ہوٹل سے لوگ نکلتے، گاڑیاں لائن، جتنی جلدی جائیں گے اتنا آگے جگہ ملے گی. 3 گھنٹے پہلے ہمارے ساتھی کے مولانا، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کو جلدی چلنا پڑے گا، جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ میری جو طبیعت جو ہے اسی کا اثر ہے کہ پورا مہینہ پوری راتوں کی بیداری اور سفر کی جو ہے یہ حالت ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے. خیر، میں نے تو دعا مانگ لی تھی، شاید اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. آدھی دعا کا اثر قبولیت کا تو میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے کہ آدھا بیان میرا ہو چکا ہے. جب میں آپ کا استقبال دیکھا اور آپ کا یہ شوق دیکھا، ہمارے حضرت مولانا رفیق صاحب جو میرے والد محترم کے درجے کے بھی ہیں اور والد محترم کے نام نامی بھی ہیں جی حضرت، اور ہمارے حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب عبد اللہ ذلہ ضلع بلدان پور کے صدر جمعیت علماء بلدان پور بلدانہ جزاک اللہ. تو جب استقبال دیکھا تو وہیں سے دعا مانگی، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں اور میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اے اللہ انہوں نے بڑی امید سے مجھے بلایا، بڑی امید سے استقبال کیا. اے اللہ میری حالت تو جانتا ہے، اے اللہ تو ان کے صدقے میں کوئی 2-4 باتیں میری زبان سے اچھی نکلوا دے. آمین. یہ دعا مانگی تھی، آدھی دعا کا اثر قبولیت کا میں دیکھ چکا ہوں الحمدللہ. تو رات میں 3 بجے ہم بھی گئے، 3 گھنٹے تک کھڑے رہے. اس دن ایسا لگا، اس 45 سال کی عمر میں اس دن ایسا لگا کہ اگر سورج کسی اور انسان کی بات کو مان سکتا
تو ایسا لگا کہ آج ہماری دعا کو سن لے گا اور آج تھوڑا سا جلدی نکل جائے تاکہ ہمارا انتظار کم ہو جائے سورج نکلنے اور طلوع کا منظر. مگر سچ بتاؤ آلے واڑی والوں، کیا ایک آلے واڑی کیا، ایک گاؤں کیا، ایک ضلع یا اسٹیٹ کیا، پوری دنیا کا انسان اور پوری دنیا کی مخلوق، اور صرف اس زمانے کے نہیں جو ہم سے پہلے تھے وہ سب مل جائے، ہمارے بعد آنے والے وہ سب مل جائے اور سب مل کر سورج یا چاند کو اشارہ کرے اور سورج اور چاند کو اپنا آرڈر بتائے، کیا سچ بتانا ہماری طاقت ہے؟ یہ سورج اور چاند ہمارے اشارے کو پہچانے گا؟ ہماری طاقت نہیں ہے. وہ ایک خدا کا حکم ماننے والی ہے، وہ ایک خدا کے حکم پہ طلوع اور غروب ہوتا ہے. اور اگر کائنات میں مخلوق میں اگر کوئی ذات ہے جس کی اشارے کو اس چاند اور سورج نے پہچانا ہے تو وہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. شاید میں نے پچھلے بیان میں شعر سنایا تھا، تم چاند تک پہنچے ہو، میں نے سنایا تھا شاید، تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے، تم چاند تک پہنچے ہو لاکھ سہارے سے، اور ہم نے کیے ٹکڑے صرف ایک اشارے سے. اور ہم نے کیے ٹکڑے صرف ایک اشارے سے، پتہ نہیں کشتی ڈوبی ہے یا ابری ہے. یعنی یہ بھی پتہ نہیں کہ پہنچے بھی ہو یا نہیں پہنچے ہو، پتہ نہیں کشتی ڈوبی ہے یا ابری ہے. دنیا ہے تماشائی وہ بھی کنارے سے. نعرہ تکبیر. پچھلے شاید اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک آرٹیکل آیا تھا کہ انسان نے ایسی سواری بنائی جو سورج کے قریب جا سکے، اور اتنے قریب جائے جہاں سے 1500 ٹیمپریچر یعنی 1500 ٹیمپریچر برداشت کر سکے، ایسی سواری بنے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 40 کے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے، 40 کے اوپر تو بھیجے ابلنے لگتے ہیں. 40 کے اوپر 45، اور اللہ رحم کرے میڈل ایسٹ والوں پر، وہاں تو 50 کے قریب پہنچ جاتا ہے. یہ انتہا ہے، یہ حد ہے. اس سے زیادہ انسان سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک ایسی سواری بنائی گئی جس سواری میں بیٹھ کر سورج کے اتنے قریب جائے جہاں 1500 ٹیمپریچر ہو، وہاں تک یہ برداشت کر سکتا ہے. تو جب انسان وہاں پہنچا، بیٹا تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر. انسان جب وہاں پہنچا اور وہاں جا کر دا گینس ورلڈ ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کیا، تو وہاں جا کر واپس آئے اور انہوں نے بتلایا کہ ہم سورج سے اتنے قریب ہوئے. حالانکہ آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ زمین سے سورج کتنا دور ہے. سب سے زیادہ یہ پورے یونیورسل میں، پورے عالم اور کائنات میں سب سے دور اگر کوئی، اس زمین سے اگر کوئی کرہ ہے یا زمین سے سب سے زیادہ دور کوئی گرہ ہے تو وہ ہے سورج. کتنا دور ہے، کتنا دور ہے. اللہ اکبر.
क्या बड़ी ताकत है उस खुदा की। कितना दूर है कि इस जमीन से सूरज 147.5 मिलियन किलोमीटर जमीन से ये सूरज दूर है। यानी हमारे हिसाब से अगर किलोमीटर का हिसाब लगाए तो जमीन से तकरीबन 1500 लाख किलोमीटर दूर है अभी सूरज। अल्लाह 1500 लाख किलोमीटर। और चांद कितना दूर है? चांद इस जमीन से 4.25 लाख किलोमीटर दूर है। सूरज के मुकाबले में चांद करीब है। और अल्लाह ने ऐसा तवाजुन रखा है कि सूरज दूर होने के बावजूद, चांद जमीन से करीब होने के बावजूद दोनों दिखने में बराबर लगते हैं। और ये दोनों अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया आप गूगल पर अगर सर्च करेंगे, हाउ डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम ईस्ट दुनिया के एक किनारे से वेस्ट में जाए तो कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया का किलोमीटर, जिसको हम बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं, कितनी छोटी दुनिया है। क्या कहा? ईस्ट से एक आदमी वेस्ट में चले तकरीबन 15,000 किलोमीटर अगर चले तो एक दुनिया के छेड़े से दूसरे छेड़े पर इंसान पहुंच सकता है। 15,000 किलोमीटर। ये तो सिर्फ एक छोटी सी दुनिया का हिस्सा है। और सूरज कितना बड़ा, लिखने वालों ने लिखा है, साइंसदानों ने लिखा है, सूरज के एक किनारे से कोई आदमी चक्कर लगाए और किलोमीटर शुमार करे और सूरज पर पूरा चक्कर लगाकर उस पॉइंट पर अगर आए तो तकरीबन 16,90,000 किलोमीटर का उसका रकबा है, सिर्फ सूरज का। इतना बड़ा सूरज, दुनिया से कई गुना बड़ा, अल्लाह ताला ने उसको कंट्रोल में किया है। जब वो चाहता है तभी सूरज निकलता है, जब चाहता है सूरज गुरूब होता है। चांद जब अल्लाह चाहता है तब वो तुलू होता है, और चांद अल्लाह जब चाहता है गुरूब होता है। रमजान की मुनासिबत से एक बात और भी कहता चलूं, क्योंकि हमारे इलाके में चांद कम्युनिटी में भी जो है हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसी हिसाब से मैं बतला रहा हूं। अल्लाह ताला का निजाम है ये चांद का। चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर करो, चांद देखकर रोजा रखो। हमारे यहाँ चांद देखने का निजाम है। दूसरे मुल्कों में और खास तौर पर सऊदी अरब में और दूसरे और ममालिक, हमारा इंग्लैंड जाना होता है, कनाडा जाना हुआ, वेस्ट इंडीज जाना हुआ, और भी दूसरे ममालिक में हमने देखा, वहां देखने का एहतमाम नहीं होता, वहां पर कैलकुलेशन पर चलते हैं। जैसे सूरज की तकवीम है ऐसे चांद की भी तकवीम है। और अगर आपके पास चांद की तकवीम हो तो आप भी बतला सकते हैं 2023 का रमजान कब शुरू होगा और 2023 की ईद उल फित्र कब आने वाली है। एक कागज के कोने पर लिख ले 22 अप्रैल 2023 को इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में जो ईद उल फित्र होगी।